बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। انور غازی اسپین میں، اور اسپین کا دوسرا بڑا تاریخی شہر جو ہے وہ بارسلونا ہے۔ یہاں پر آئے ہیں تو ہمارے دوست مولانا عدنان صاحب، ناصر صاحب، ان لوگوں نے یہاں پر محفل سجائی ہے۔ کیمرہ مین ابھی دکھائے گا۔ تو ان اتنی بڑے کمیونٹی کے لوگ یہاں جمع ہیں۔ یہاں سے مفتی احمد عفنان صاحب کوئی خصوصی بات کریں گے، دین کی دعوت دیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کیمرہ مین دکھا سکے ان لوگوں کو۔ جی بچے کو روز کہتے ہیں بچوں ہم تھکتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اس سے سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہمارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ دیٹ از دا کور آبجیکٹو جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اور انسان جتنے بھی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا زبان کا اختلاف، قوم کا اختلاف اور ہمارے ہزار اختلاف، یہ بات کے اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو بعض اختلاف میں نے خود ہی پیدا کیے۔ اللہ نے خود رنگ الگ رکھے، زبان الگ رکھی، قوم الگ رکھا، قبیلہ الگ رکھا، سوچ الگ رکھی، لیکن وہ جو ایک مقصد ہے اس پہ سب مشترک ہے، جس کو ہم امت کا مقصد کہتے ہیں، اور وہ کبھی پرانا نہیں ہوئے گا۔ تو جو جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے نا، آدمی اس کو اتنا زیادہ یاد رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پہلے ڈالا اور پھر جنت سے نکالا، یعنی اللہ کو تو پتا تھا نا نکلنا ہے ان کو، تو اللہ نے کیوں کیا؟ آدم گئے، غلطی کی، باہر نکلے، تو دو وجہ سے اللہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ آدم نے غلطی کی، تم سب ان کی اولاد غلطی کرو گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر انسان، آدم کا ہر بچہ غلطی کرے گا، تو غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، گناہ ہو جانا غلطی سب سے ہو جاتا۔ لیکن آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وخیر الخطائین توابین، لیکن سب سے اچھے غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ بھی کر لیں، واپس آ جائے۔ وہ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو گناہ نہیں کہتے۔ ماں اپنے بچہ جتنا خراب ہو جائے نا، اور وہ ساری زندگی پلیت کام الٹے کرے، بھاگ جائے، لیکن وہ اگر اپنی ماں کے پاس آئے گا نا، ماں اس کو وہ نہیں کرے گی، میرا بچہ ہے وہ، لیکن میرا ہے بھائی، دنیا جو بھی کہے وہ میرا بچہ ہے۔ تو اللہ بھی ہمیں ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر جائیں، جب ہم اللہ کے پاس واپس آتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کا اونٹ گھوم جائے اور وہ صحرا میں بھٹک رہا ہو، اس کو واپس مل جائے۔ اور ایک تو یہ میسج نہ کہ ہم نے اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، کچھ بھی وقت ہے اللہ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ، اس کو اپنی اساس سمجھیں۔ دیکھیے آپ سب لوگ بیٹھے ہو، ماشاء اللہ سب لوگ یہاں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس اچھی زندگی کے پیچھے ایک بڑی محنت ہے۔ ابھی مولانا غازی صاحب انٹرویو کر رہے تھے، ہر ایک بتا رہا تھا میری کیا کہانی ہے، لیکن وہ محنت کے بعد ایک ہمیں اچھی زندگی مل گئی، اور آگے اللہ سے امید ہے اور اچھی زندگی دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی 2 دن کی زندگی کے پیچھے ہماری بڑی سیکریفائز ہے، ہماری فائنینشیل محنت، ہماری جسم کی محنت، ہماری سفرنگ، ہماری فیملی کی سفرنگ، اینڈ آف دا ڈے دیر از لائٹ۔ تو جب دنیا کی 2 چیز کے لیے اتنی محنت ہے تو آخرت کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے؟ اب ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم محنت کر رہے ہیں، کیا ہم ہمیشہ کہ ہم نے 30 سال 40 سال اس سے زیادہ کتنا کیریئر ہے ہماری زندگی کے لیے، اتنی ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی محنت کی ہے، صحیح الٹا سب کام کیا۔ آخرت کے لیے ہم نے کتنی محنت کی ہے جہاں انفینٹی ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ایک تو اللہ یہ بتا رہا ہے۔ دوسری بات، آدم علیہ السلام کو نکالنے میں یہ حکمت تھی کہ اللہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یاد رکھنا تمہارا اصل وطن کون سا ہے نا۔ ہمارے لوگ یہاں پزل رہتے ہیں، پاکستان جاواں نہ جاواں، پاکستان گھر بناواں نہ بناواں، کی کرا پاکستان کے لوگوں نے تھے لاواں نہ لاواں۔ ہمارے جو لوگ یہاں ہوتے ہیں نا وہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں جانا کوئی کھا بھی جاتا ہے، لیکن اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان بھی ہے، تمہارے اسپین بھی ہے، بارسلونا میں بیٹھے ہو یہاں پر، لیکن اصل وطن جس سے تمہارے باپ نکلے تو اس کو نہیں بھولنا، اس کو ہم سب بھول جاتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے، جو چیز نہ اس کو بھول جاتے ہیں، تو اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ سسٹم بنائیں۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بھائی جان روٹی کے لیے کھانی ہے، آپ کو اللہ کھلائے گا، مطلب کوئی سسٹم، کوئی ٹیکسی چلاؤ، کوئی بلڈنگ بناؤ، کوئی لائسنس لو، کوئی پرمٹ، کچھ تو کرو۔ اب اگر کسی کو کوئی کہے یار آپ جنت میں کیسے جاؤ گے، تو بول اللہ لے جائے گا، اس میں ہم مان جاتے ہیں، یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ جب میں نے 2
2 दिन کا کھانا مجھے محنت کے بغیر نہیں ملتا تو جنت کیسے ملے گی؟ تو اس کا مطلب ہے اگر میں سسٹم بنا رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھا رہا ہوں، میں حرام سے بچ رہا ہوں، میں اچھے لوگوں میں بیٹھ رہا ہوں، میں دوسروں کو دین بتانے کی فکر کر رہا ہوں، اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو سب لوگ بولیں گے ہاں یار یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی محنت کر رہا ہے، اس کا ہدف جنت ہے. یہ محنت ہماری زندگی میں آ جائے. اب یہ محنت جو ہے ظاہر ہے اس کے سسٹمز ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا گھر میں بیٹھ کے گھر میں نماز پڑھ کے ہو جائے. اگر صحابہ سارے گھر میں بیٹھے رہتے آج ہم یہاں مسلمان بیٹھے ہوتے. مدینہ میں کوئی نہیں بیٹھا. حضرت عمر نے زبردستی سب کو باہر نکالا، حالانکہ مدینے کی موت کی فضیلت ہے نا. صحابہ اکثر مدینہ کیوں باہر نکلے وہ؟ اب اچھا ہم یہاں غیر مسلم ممالک میں بعض لوگ کہتے ہیں یار یہاں تو اسلام ہمارا خراب ہے. کیوں خراب ہوگا بھائی؟ ہم عزم سے بیٹھے نہیں، ہم یہاں محنت کریں گے. طارق بن زیاد آئے تھے یہاں پر، اکیلے آئے تھے، 1001 لوگ لے کے آئے تھے، پورا انہوں نے اشارہ کر دیا. اور جب ہم اپنا وہ مقصد بھولے عیاشی میں لگے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا. ہم ان کا ظلم یاد کرتے ہیں، اپنی غلطی یاد کرتے ہیں. ہماری غلطی کیا تھی؟ آج ہم اسی عزم سے بیٹھے نہیں. اچھا جب آدمی پرو ایکٹیو ہوتے ہیں نا اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. جب وہ ڈیفینسو ہوتے تو خراب ہوتے. جب میں اس سے بیٹھوں گا نہیں بھائی یہ میرا وطن ہے اب، اور اس وطن میں میں نے اپنے کلچر اپنے دین کو زندہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. تو اس کے لیے اب آپ لوگ اس پہ محنت کریں، علماء کے ساتھ ملیں. اصل چیز جو سینٹر پوائنٹ ہے نا مسلمانوں کی محنت کا وہ مسجد ہے. مسجد کو آباد کریں، بہت ٹائم دیں. اس کو آپ سمجھیں آپ کی لائف لائن ہے. اگر مسجد کو آپ کی شہرت کٹ دیں، مسجد کو ٹائم دیں، مسجد کے اندر سسٹم بنائیں، اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں، مسجد میں تعلیم حاصل کریں، خود بھی کچھ بیسک قرآن حدیث پڑھیں، دین کو سمجھیں، اپنی عورتوں کو لائیں اور لوگوں کو لائیں، پرو ایکٹیو ہوں. تو اس کے علاوہ کمیونٹی بلڈنگ کریں. ڈفرینٹ انداز ہے، گوروں سے سیکھیں. ہم ان سے الٹے کام سیکھتے ہیں، سیدھے نہیں سیکھتے. ان کے اندر بہت خیر ہے تو انہوں نے ہمیں خیر دی نا، اپنے ملک میں جگہ دی سب کو. ہم ان کی خیر کی سوچیں، ہم ان کو جنت کی جگہ کا سوچیں، اور ہم اس قابل بنیں گے نہیں، ہم ان کو بھی سمجھائیں گے کہ یار اصل چیز کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. پھر اپنی آرگنائزیشن تنظیمیں سارا وہ کر دیں اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو اس نظر سے قائم رکھیں، علماء کو بلائیں، لیڈرز کو بلائیں، انفلوئنشل لوگوں کو بلائیں، اور اس جگہ آپ لوگ یہاں کے تھم بن جائیں. اور ہے ماشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سینٹر اور خدمت کا موقع دیں ہمیں انشاءاللہ. یاد آکیے صاحب تو تسلسل سے جاتے ہیں. اچھا تو ضرور بتائیے گا جب بھی تشریف لائیں. دوسرا آنا ہے آپ نے، یو کے آنا ہے، مجھے بتانا ہے آپ کو. جی غازی صاحب آپ دعا فرمائیں پلیز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. آج ہمارے جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا بیٹھنا خالص آپ اپنی رضا کے لیے قبول فرما. اتنی دور سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، کوئی کیا کام کر رہا، کوئی کیا کام کر رہا، لیکن یہ سارے دین کی محبت میں، اسلام ہونے کی وجہ سے سارے ایک دوسرے کے بھائی بن کے یہاں بیٹھے. یا اللہ ان سب کو بھائی بھائی بنا دے. یا اللہ ان کی جتنی حاجات ہیں سب کو قبول فرما. یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے بھائی ہیں یا ان کے والد کی وفات ہو گئی ہے، یا اللہ ان کے والد کے کامل مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی عمران ہیں، مولانا عدنان صاحب ہیں، بھائی ناصر صاحب ہیں، عباسی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو دین کے لیے انتھک محنتیں کر رہے ہیں، آپس میں اتفاق و اتحاد کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مال و دولت میں، آل اولاد میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما. اسی طرح اس محفلیں ہوتی رہیں، ان کو مینارہ نور بنا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ماشاءاللہ مفتی احمد عفنان صاحب نے بہترین بات کی اور یہ سارے لوگ یہاں پر جمع تھے. ایسا لگ رہا تھا منی پاکستان جمع ہے. آج کی یہ جو دعوت تھی بہت اچھی لگی اور انشاءاللہ ایسی محفلیں جمتی رہیں گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.